بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے یا انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس کا ایک بنیادی جو مقصد ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے یا وہ چیز اپنے جو بنیادی مقصد جو اس کی وجہ تخلیق ہوتی ہے اس سے ہٹ جائے تو اس چیز کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چیز جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی تو وہ سمجھے ایک بیکار سی چیز ہو جائے گی۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ہی ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک موبائل فون، اس کو اگر ہم لے لیں تو جب آج سے کوئی 50 سال قریباً پہلے جو ہے جب موبائل کو ایجاد کیا گیا تو موبائل کو جب ایجاد کیا تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف اور صرف اس کے ذریعے سے کال پر بات کرنا مقصد تھا۔ آڈیو کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ایک بندہ دوسرے بندے سے جو ہے وہ بات کر سکے، اپنا پیغام جو ہے لائیو بھیج سکے، اس سے کنورسیشن کر سکے۔ بنیادی مقصد کال کرنا تھا۔ بہت مہنگا موبائل ایجاد ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئیں، اس میں بہتری آئی، اس کے ورژنز تبدیل ہوئے، وہ اس کا سائز بڑے سے چھوٹا ہوتا گیا۔ پھر آڈیو سے بڑھ کے اس میں میسیج کی آپشن آ گئی۔ میسیج کے ذریعے سے آپ پیغام بھیج سکتے تھے لکھ کے ٹیکسٹ کی صورت میں، ایک زبان سے دوسری زبان، لینگویجز اس میں ایڈ ہوتی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اس میں نمبر سیو کرنے کے آپشنز جو تھے وہ بڑھتے گئے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس میں کیمرہ آ گیا، اس میں انٹرنیٹ کا آپشن آ گیا، اس میں آگے بڑھتے بڑھتے آج اگر جس معراج کو موبائل کی ایجاد پہنچ چکی ہے تو تقریباً 70% کے قریب جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ موبائل میں کنورٹ ہو چکا ہے، موبائل میں سیو ہو چکا ہے۔ موبائل نمبرز ہم نے سیو کرنے ہوں یا ہمارا بینکنگ کا ڈیٹا ہے، بینک اکاؤنٹس آن لائن ہو چکے ہیں، موبائل کے ذریعے سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ایون کہ گھروں میں جو اے سی استعمال ہوتے ہیں، ٹی وی استعمال ہوتے ہیں، ڈورز ہیں، کیمراز ہیں جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، اس سے بھی بڑھ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی موبائل ڈیوائس سے کنٹرول ہو رہی ہیں۔ یہ اتنی ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں، موبائل کے ورژنز تبدیل ہو چکے ہیں، گلوبل ولیج ہماری جیب میں آ چکا ہے اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن کے ہماری جیب میں آ چکا ہے۔ لیکن جو اس کی ایک بیسک تھی، جو اس کی ایک بنیاد تھی، جو اصل مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے کال کی جا سکے، دوسرے بندے سے رابطہ کیا جا سکے۔ ابھی اس موبائل کو آپ دیکھیں کہ ایک موبائل ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر ہم انٹرنیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم انٹرنیٹ سرچنگ کر رہے ہوں، ہم کوئی پریزنٹیشن تیار کر رہے ہوں، ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی اچھی ویڈیو سن رہے ہوں، ویڈیو بنا رہے ہوں، کیمرہ استعمال کر رہے ہوں، کوئی بھی چیز ای میل پڑھ رہے ہوں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہوں، کوئی بھی کام، گیم کھیل رہے ہوں، کوئی بھی کام اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا بنیادی کام ہے، جو بنیادی مقصد ہے کہ جو اس کے ذریعے سے کال کی جاتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی کال آتی ہے تو وہ سارے کام روک کے، سارے کام سائڈ پہ کر کے، 10 کام ایک ساتھ آپ نے کیوں نہ شروع کیے ہوئے ہوں موبائل کے اوپر، سب کو روک کے وہ آپ کی کال کنیکٹ کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ انٹرنیٹ سرچنگ کر رہے ہوں تو اس وجہ سے کال کرنے والے کو وہ پیچھے رسپانس مل رہا ہو کہ بھائی آپ کا بندہ جو جس کو آپ کال کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ مصروف ہے، جیسے انٹرنیٹ سے فری ہوگا آپ کی کال ملا دی جائے گی۔ نہیں، سارے کاموں کو روک کے، سارے کاموں کو چھوڑ کے وہ ڈائریکٹ آپ کی کال ملوا دیتا ہے اور آپ کی اسکرین پہ جو ہے وہ کال آ جاتی ہے۔ اس مثال کو بھی جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو انسان جو ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتائی ہے کہ جو جتنے بھی انسان ہیں جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ابھی یہ چیز جب اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیں ایک اذان کی صورت میں ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں ایک صدا ملتی ہے، بلایا جاتا ہے، بلاوا آتا ہے، تو ابھی تو اتنا کمزور ہو چکے ہیں ہم اپنے ایمان کی سطح میں کہ وہ اپنے کام چھوڑ کر مسجد جانا دور کی بات، میں تو ابھی دیکھتا ہوں کہ لوگ اذان کی آواز سن کے خاموش ہونا بھی، خاموشی اختیار کرنا بھی ان کے لیے ایک مصیبت سی بنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اصل کام سے ہٹ جائیں گے، اصل کام جو ہے اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہے، اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تو جو فرائض عبادات ہیں ان کے اوپر ہمیں زیادہ بھی کوشش کرنی ہے اور جو دوسرے ہیں ان کے اوپر بھی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر اپنا بنیادی کام اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہے، اس میں سے ایک جو نماز کا فریضہ ہے، تو جب ہمارے اللہ کی طرف سے
پیغام یا بلاوا اذان کی صورت میں ملتا ہے تو ہمیں سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف جانا چاہیے اور اپنے سارے کام روک کر اس کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی سے ہم جو ہے آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم اپنی بنیاد سے ہٹ جائیں گے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنا ٹریک بدل لیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنے جو بنیادی مقصد ہے تخلیق کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.